شکریہ. صلی علی محمد وآل محمد. بس ٹھیک ہے. ایک صلوات بھیجیے. صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما لوا وله الشکر علی ما لوا والسلام بما قدم بالعموم لعمل ابتداها وسبوغ آلاء الازداها والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه. إذا الخلائق بالغيب مقلولة وبنهاية العدم مقرولة سيدنا ومولانا بالقاسم. صلی علی محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى على العدل المشتهر والمهدي محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وملك وبائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سالانہ مجلس اعزاز منعقد ہے اور جیسا کہ اعلامیے سے اکثر لوگوں کو یا تمام احباب کو اس بات کا علم ہوگا کہ آج کی مجلس کے لیے یہاں کی مالیہ مجلس کی طرف سے عنوان مقرر کیا گیا ہے اور اس مجلس میں جتنے برس سے بھی میں یہاں پڑھ رہا ہوں مالیہ مجلس ہی کی طرف سے عنوان مجھے دیا جاتا ہے اور جس کے علم میں ہے وہ ہے اور جس کے علم میں نہیں ہے اسے بتا دوں. بائے بسم اللہ. اب ظاہر ہے کہ جب بائے بسم اللہ عنوان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز ہو رہا ہے. بائے بسم اللہ کا مطلب ہے کہ آغاز ہو رہا ہے. دیکھیے اس سے قبل کہ میں قرآن اور تفسیر سے متعلق اور اس کے پس منظر میں کچھ معروضات عرض کروں، پہلے یہ بتلا دوں آج کے اس عہد کی ہماری نسل شاید اس حقیقت سے بھی لاواقف ہے کہ یہ بائے بسم اللہ صرف تفسیر و قرآن اور حدیث کا ہی موضوع نہیں رہا، عربی ادب کا ہی موضوع نہیں رہا، بلکہ اردو ادب کا بھی موضوع ہے. اور اردو ادب کا موضوع بننے میں جہاں دوسرے بہت بڑے بڑے شعراء کا اس سلسلے میں ہاتھ اور خدمات ہے، وہاں اس مملکت خداداد پاکستان کا تصور پیش کرنے والے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو فارسی کی مثنوی رموز بے خودی ہے، اس رموز بے خودی میں انہوں نے بڑے تسلسل کے ساتھ سید الشہداء امام حسین اور امیر المومنین کی مدح کی ہے.
اور مدح کرتے ہوئے انہوں نے امام حسین کی شان میں جو ایک شعر کہا ہے، پہلے وہ شعر سن لیجئے. بزرگوں کے تو یقیناً علم میں ہوگا، لیکن اس نسل کے بھی علم میں ہونا چاہیے آج کے. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. یہ اللہ اللہ محاورہ ہے، روز مرہ ہے، مطلب اس کی کیا تعریف کروں. اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا ہے. اور فارسی ہے یہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. اللہ اللہ کیا کہہ لے، اس کی کیا تعریف کروں، جس کا باپ بائے بسم اللہ ہے. اچھا آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، دنیا کا کوئی خطیب تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، مجلس پڑھنے والا یا کسی بھی مذاکرے میں تقریر کرنے والا مقرر، اگر آپ اسے کوئی عنوان دیں گے تو وہ اپنا عنوان شروع ہوتے ہی نہیں ختم کر دیتا. اب آپ پوچھیں کہ شروع ہوتے ہی عنوان کیسے ختم ہوتا ہے. شروع ہوتے ہی عنوان ایسے ختم ہوتا ہے کہ عام طور پر تقریر کا طریقہ یہ ہوتا ہے، خطاب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عنوان کی بنیادوں کو بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں لوگوں کے ذہنوں کو پہنچایا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلے تقریر کے آغاز میں ہی آپ کو بتا دیا کہ عنوان کا مطلب کیا ہے. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر بالیے ذبح عظیم آمد پسر. اقبال کہہ رہے ہیں وہ اس کی کیا تعریف کروں کہ باپ بائے بسم اللہ ہے اور بیٹا مالیے ذبح عظیم ہے. افسوس کہ اس دور میں نہ بائے بسم اللہ پہ گفتگو ہو رہی ہے نہ ذبح عظیم پہ. ذبح عظیم سورہ صافات کی آیت کی وجہ سے حضرت امام حسین کا لقب قرار پایا ہے اور اس میں گرامی ہے. ذبح عظیم کا مراد خود سید الشہداء کی ذات ہے. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا تعریف کروں کہ باپ ہے بائے بسم اللہ اور بیٹا ہے ذبح عظیم. اب یہ تو ہے اقبال کا شعر، لیکن اس کے ساتھ دوسری حقیقت بھی سن لیجئے. ستم یہ ہوا کہ شارحین اقبال نے، ظاہر ہے کہ جب کلیات کی شرح لکھی گئی تو کلیات کی شرح میں شعر تو ڈسکس ہوگا، تو شعر ڈسکس ہوا. جب شعر ڈسکس ہوا تو اس شعر میں نیچے کلیات کی شرح میں شارحین، توجہ کیجئے گا، شارحین اقبال نے چھپا ہوا موجود ہے، فارسی کی کلیات کے شرح میں شارحین اقبال نے لکھا قالی فارسی کے شاعر قالیل حضرت علی کی مدح کرتے ہوئے، حضرت علی کی صلاح کرتے ہوئے اپنے شعر میں بائے بسم اللہ علی کو کہا تھا، اس لیے اقبال نے اس کی پیروی کی ہے. آپ نے دیکھا کہ اب ادب تو رہ گیا، مذہب گیا. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر اقبال نے قالی کی پیروی کی ہے اور یہ صرف ایک شاعرانہ تسلسل کا نتیجہ ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا دونوں نے، قالی نے کہا ہو یا اقبال نے کہا ہو، کیا دونوں نے غلط کہا؟ کیا عقیدت میں کہا؟ کیا مبالغے میں کہا؟ کیا محبت میں کہا؟ اب یہاں سے تقریر شروع ہو رہی ہے. یہ جو کیا لگا ہے یہاں سے سوال شروع ہوا اور یہاں سے تقریر شروع ہوئی. آئیے اب آتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 114 سورے قرآن میں آئے ہیں. 114 سوروں میں صرف ایک سورہ ایسا ہے جس میں بسم اللہ آغاز میں نہیں آیا.
اور وہ اس لیے نہیں آیا کہ اس پہ امت متفق ہے، علماء متفق ہے، محدثین متفق ہے، اس لیے نہیں آیا کہ وہ سورہ غضب الہی کا، جلال الہی کا اور اللہ کی طرف سے عذاب کی خبر تھی، اور بسم اللہ رحمت کی خبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے رحمت اور لعنت یا غضب ایک جگہ یکجا نہیں ہوتے۔ اگر کلیہ پہنچ گیا تو بچوں کو اتنا اور سمجھا دوں، یہ قانون پورے قرآن کو پڑھتے وقت آپ کے کام آئے گا کہ خدا کی طرف سے کسی قوم، فرد، امت، ملت، گروہ، افراد پر رحمت اور لعنت، غضب، لعنت اور غضب تقریباً ایک ہی چیز ہے، رحمت اور لعنت اور غضب ایک جگہ یکجا نہیں ہوتے۔ جس پر لعنت اور غضب آیا ہو اس پہ رحمت نہیں آتی، جس پہ رحمت آئی ہو اس پہ لعنت اور غضب نہیں آتا۔ اور آسانی سے سمجھا دوں، جس پہ درود آیا ہو اس پہ لعنت نہیں آتی، جس پہ لعنت آئی ہو اس پہ درود نہیں آتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اگر کسی کو اس سلسلے سے سمجھنا ہو تو پھر وہ اس کی ایک اور مثال یاد رکھے، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، وقت ہوا کبھی تو اس کی بھی شرح پہ بات ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اے حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، دونوں ترجمے موجود ہیں، میں دونوں سنا دیتا ہوں۔ نماز پڑھو اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی کرو، اور دوسرا یہ کہ نماز پڑھو اور رفع یدین کرو۔ دونوں ترجمے مسالک کے اعتبار سے ہے۔ الا شانئک ھو الابتر، تو تمہارا دشمن ابتر رہے گا۔ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، جو کوثر ہو وہ ابتر نہیں ہوتا، جو ابتر ہو وہ کوثر نہیں ہوتا۔ اب یہ فرد بھی ہے، یہ شجرے بھی ہے۔ اگر بات پہنچ گئی تو واپس آئیے، 114 سوروں میں صرف ایک سورہ ایسا ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، مگر پتہ نہیں 114 کے عدد میں کیا راز تھا کہ اللہ نے وہ عدد پورا کر دیا، اور وہ عدد اس طرح پورا کیا کہ ایک مقام پر حضرت سلیمان کے خط کو نقل کیا، اور حضرت سلیمان کے خط کو نقل کرتے ہوئے بسم اللہ وہاں پہ نقل کر دیا، اس طرح تعداد 114 کی پوری ہو گئی۔ بھائی اب جس کو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے، صلوات بھیجیے۔ ایک مرتبہ بل اللہ آواز سے صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ جو بسم اللہ ہے، ابھی میں اس مقتدر مجمع میں کسی سے پوچھوں کہ 114 مرتبہ پڑھی جانے والی آیت قرآن میں، اس کا ترجمہ بتائیے۔ 114 مرتبہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بتائیے۔ تو اکثریت ترجمہ یہی کرے گی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تھوڑی سی بھی عربی جاننے والا اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس سے پوچھ لیجئے آیت میں شروع کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ آپ نے ترجمے میں شروع کا گنجائش کیسے نکالی؟ تو کچھ پڑھے لکھے حضرات اٹھیں گے، وہ کہیں گے کمال صاحب شاید آپ کو عربی گرامر نہیں آتی، عربی الفاظ کا نہیں پتا، شروع اس میں لفظ تو نہیں ہے لیکن ایک حرف ہے کہ جس کی وجہ سے یہ محلے پیدا ہوئے ہیں۔ اب وہ حرف کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ حرف ہے بے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، بے۔ تو آئیے پھر عربی سے پوچھتے ہیں، عربی گرامر سے کہ بے کی کتنے والی ہے؟ کیا بے کا معنی شروع کر لیں گے؟ عربی زبان میں 19، فارسی میں 15، اردو میں بھی تقریباً 21 بے کے معنی ہے۔ عربی میں کتنے؟ 19، فارسی میں کتنے؟ 15، اردو میں 21، بلکہ کچھ زیادہ بے کے معنی۔ تو طے کیسے ہوگا یہاں کون سے معنی؟ اب یہ ہمارے سننے والوں کے لیے یا آج کے عہد کے لوگوں کے لیے یقیناً بہرحال ایک اچنبھا ہے
کہ دنیا کی جتنی زبانیں پائی جاتی ہیں اس میں لفظوں کے معنی ہوتے ہیں، حروف کے معنی نہیں ہوتے، الفابیٹس کے معنی نہیں ہوتے. قرآن میں الفابیٹس کے بھی معنی ہوتے ہیں، الف بے پے تے، جیسے آپ کے حروف ہے نا اردو میں ہے، اسی طریقے سے قرآن میں الف بے جیم دال، تو الفابیٹس کے بھی معنی ہے. قرآن کے لیے میں بہت آسان سا کلیہ یاد کرا دیتا ہوں، پہلے بھی مجلسوں میں یاد کرایا ہے، جس نے سنا ہے سنا ہے، جس نے نہیں سنا وہ اب سن لے. قرآن میں لفظ تو لفظ، حرف تو حرف، قرآن کا نقطہ بھی بے معنی نہیں ہوتا، قرآن کے نقطے کے بھی معنی ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ جاننے کی ہے. دوسری بات یہ کہ آئیے واپس، کتنے معنی ہے بے کے؟ تو پھر قرآن سے پوچھئے، یا قرآن بتائے گا، یا قرآن کی لغتیں لکھنے والے بتائیں گے، یا قرآن کی گرامر لکھنے والے بتائیں گے. تو بڑی بڑی کتابیں قرآن پہ کی گرامر پہ لکھی گئی ہے. ضرور لکھا کہ عربی ادب میں امام راغب اصفہانی، میرے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے، قرآن کی لغت لکھی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی، میرے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے. الاتقان فی علوم القرآن، میرے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے. برادران اہل سنت میں بہت بڑے عالم، انہوں نے یہ 19 معنی سب نے لکھے ہیں، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہاں پہ کون سے معنی ہے. ہر جگہ بے قرآن میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے، لیکن ہر جگہ 19 معنی نہیں آتے. کوئی ایک معنی آتا ہے، یہ کوئی 2 معنی آتے. آپ کہیں گے کہاں کہاں آیا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، بے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. جس نے قرآن پڑھا ہے، جس کے حفظ ہے، اس کو جلدی سے ایک آیت یاد آ گئی ہوگی، کفی اللہ المؤمنین القتال، اللہ کافی ہے وقت قتال مومنین کے لیے، کفی اللہ المؤمنین القتال. لیکن وہاں کیا؟ کفا باللہ وکیلا، اللہ بحیثیت وکیل کافی ہے. تو ترجمہ تو دونوں ایک ہی ہوئے نا، وہاں بے ہے وہاں بے نہیں ہے، وہاں پہ بے ہے وہاں پہ بے نہیں ہے. تو پھر ترجمہ دونوں جگہ ایک کیوں ہوا؟ اور صرف یہ ایک مقام نہیں ہے، ترجمے میں یقیناً کوئی فرق ہوگا. اردو میں ترجمے جو رائج ترجمے ہیں ہم نے اس کو دیکھا ہے، لیکن ہمیں عربی گرامر دیکھنا پڑے گی کہ بے کے معنی کیا ہے. واللہ اعلم بأعدائکم، پھر بے، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. یاد رکھیے گا آیت، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اللہ ولی ہونے کی حیثیت سے کافی ہے، اور اللہ نصیر ہونے کی حیثیت سے کافی ہے. چلو ایک بات تو پتا چلی، اللہ ولی بھی ہے، اللہ نصیر بھی ہے. نصیر کہتے ہیں مددگار کو، اگر ولی کا مطلب بھی مددگار ہوتا تو نصیر لانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر ولی کا مطلب بھی مددگار ہوتا تو نصیر کے لفظ کی ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب ہے نصیر کا مطلب ہے مددگار، ولی کا مطلب تصرف رکھنے والا. اور دوسری جگہ پہ جو لفظ آیا وہ آپ کو یاد ہوگا، نعم المولا ونعم النصیر، وہاں بھی مولا کے ساتھ نصیر ہے. چلو قرآن کی ایک بات کے دہرانے سے یہ بھی پتا چل گیا، جو مولا ہوتا ہے وہی نصیر ہوتا ہے. سبحان اللہ، بے شک، واہ 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 یا علی. حیدری ایسے چھتری چھتری سلوات نہیں، سب مل کے پہلے اللہ آواز سے سلوات بھی. صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں مجھے تو بے ہی عنوان ہے، بے ہی سمجھانا ہے، جتنی دیر میں سمجھ لیں. کیا کہا؟ اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے، اور اللہ ولی ہونے کی حیثیت سے کافی ہے،
اور اللہ نصیر ہونے کی حیثیت سے کافی ہے. تو کیا لفظ آیا؟ بے. اور وہاں کیا کہ کف اللہ المؤمنین القتال، دونوں جگہ ترجمہ ایک ہے. بے تو نہیں ہے، وہاں بے نہیں ہے، یہاں بے ہے. ترجمہ ایک ہے، اس لیے کہ ترجمے عام زبان پہ کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں لفظ کے معنی ایک نہیں ہے. اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے زمانے سے پہلے کے عربی کے بہت بڑے عالم ابن شجری کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے. اس کو یاد رکھیے اور یہ کبھی کام آئے گا کسی منزل پر آپ کے. کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابن شجری بہت کبھی موقع ہوا تو بتاؤں گا عربی زبان کا کتنا بڑا عالم ہے. انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ، اب توجہ کیجیے گا، بے، انہوں نے کہا یہ بے جہاں آ جائے، یہ بے جہاں آ جائے، یہ بے یہ نہیں بتلا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ ترجمہ کریں گے اللہ کافی ہے بحیثیت ولی کے، اللہ کافی ہے بحیثیت نصیر کے، تو وہاں بھی کہا کہ اللہ قتال میں مومنین کے لیے کافی ہے، تو بے تو زائد ہو گیا نا، بیکار ہو گیا. آپ نے بے کا تو ترجمہ ہی نہیں کیا، بے کے تو معنی نہیں کیے. تو پھر اصل میں بے کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دنیا کا توجہ کیجئے، کوئی اس طرح کافی نہیں ہے جیسے اللہ کافی ہے. یہ توجہ، یہ بے یہ بتلا رہا ہے کہ کوئی ایسی کفایت کر ہی نہیں سکتا جیسی اللہ کفایت کر رہا. بے شک سبحان اللہ. اب یہ بے بتلا رہا کا واللہ عالم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. اب یہاں پہ اردو کا لفظ کیا آنا چاہیے وہ میں لگا دیتا ہوں، ترجمہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا نہیں، اللہ ہی تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. ہی تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. یعنی اب سب کی نفی کر دی بے نے، تو پتا چلا بے جہاں آتا ہے وہاں سب کی نفی کر دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. بے جہاں آتا ہے وہاں سب کی نفی کر دیتا ہے. اور جب نفی کرتا ہے بے آ کر، تو پھر اس کے معنی یہ جس ذات کا ذکر ہو رہا ہے اس ذات کی عظمت بتائی جا رہی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اللہ ولی ہونے کی حیثیت سے کافی ہے، نہیں اللہ ہی ولی ہونے کی حیثیت سے کافی ہے. توجہ، اللہ ہی نصیر ہونے کی حیثیت سے کافی ہے. یہی سمجھ میں آیا؟ بے سمجھ میں آیا؟ اگر بے سمجھ میں آ گیا تو اب آپ کے حوالے ایک آیت کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا. یعنی علماء لغات قرآن اس بات پہ متفق ہوئے کہ بے آ کر باقی سارے وجود کی نفی کرتا ہے، اور جس وجود کے لیے بے آئے گا اسی ذات کی صفت بتاتا ہے کہ یہ کام اس کا ہی ہے، اس کا ہی ہے. بس یہی تو پوچھنا ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو. قل کہو اے حبیب، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. واہ 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 سبحان اللہ. کہو اے حبیب کہ تمہاری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اور جو لوگ تھوڑی سی عربی جانتے ہیں وہ جانتے کہ درمیان میں واو ومن عنده، اور واو نے کمال یہ کیا کہ من کو اللہ کے اسم جلالہ پہ عطف کیا ہے، تو بے دونوں پہ داخل ہوئی. بے اللہ کے اسم جلالہ پہ بھی لغتاً آئی گرامیٹیکلی، اور وبل میں بھی آئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہی کافی ہے تمہاری گواہی کو، اور وہ بس یہی تو پوچھنا ہے جہاں سب کو ہٹا دیا تھا وہاں یہ کون ہے جو کتاب کا علم رکھتا. نعرہ حیدر. سب مل کے بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جہاں سب کو ہٹا دیا تھا، یعنی ابن شجری نے یہ لکھا ہے
کہ کوئی ویسی اللہ کے لیے جہاں بے آیا کا بے آ کے بتاتا ہے کہ جس ذات کے لیے آیا ہے تو اگر اللہ کے لیے آیا ہے کفا کے ساتھ وکفا باللہ ولیہ وکفا باللہ وکیلا، تو جیسا اللہ وکیل ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا. تو جب سب کی صلاحیتوں کا انکار کر دیا تو اب یہ ایک قول ہے جس کا ذکر ساتھ ہو رہا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کا علم ہے. اب آپ ظاہر ہے کہ اس بحث میں پڑھیں گے ہمارے آج کے دوست کہ یہ کون ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، روایت لائیے، حدیث لائیے. اب کتابیں کھل چکی ہے، یہ بحث کرنا بیکار ہے. اب کتابیں کھل چکی، اب یہ بحث بیکار ہے کہ آیتوں میں مصداق کون ہے. اب مصداق پہ بحث نہیں کیجئے، اب اس بات پہ بات کیجئے کہ اگر یہاں پر یہ ہے تو کیوں ہے، کیسے ہے. اس لیے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت کیوں پیش آئی. اللہ اکبر، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. ایک اور صلوات بھیج دیجیے بل اللہ واسطے. پتہ نہیں ہمارے بچے سمجھے کہ نہیں سمجھے. روایتوں اور حدیثوں میں تو جا کے دیکھ لیجیے. پوچھا گیا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کون ہے؟ علی ہے. کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کون ہے؟ کہ علی ہے. اور جب یہ طے ہے کہ علی ہے تو پھر اب سوال ہے، اے رسول تمہاری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی کافی ہے؟ میں کیسے سمجھاؤں کہ جل کفایتوں کو رد کیا گیا ہے. جل کفایتوں کو رد، جو سمجھے گا وہ سمجھے گا. جن کفایتوں کو رد کیا گیا ہے وہ اس لیے رد کیا گیا ہے کہ وہ اللہ جیسی کفایتیں لئی ہے. تو آپ کہیں گے کیا یہاں جیسا ہے؟ جیسا ہو تو شرک ہو جاتا. شرک اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کی ولایت علی کی ولایت ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شرک اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ ہو مولانا، اور یہ میں نے تھوڑی لکھا ہے. اب آپ کہیں شاید کوئی پوچھ لے مجلس کے بعد، یہ کہہ تو گئے آپ کہ اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے. کہاں لکھا ہے؟ جائیے پڑھیے، بتاؤ حوالہ بتاؤ. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. نہیں، ابھی لوگ پہنچے نہیں. ابھی آیت پڑھی ہے. دیکھیں کیلکولیشن، یہ دور ہے کیلکولیشن کا، میتھمیٹکس کا دور ہے. ایکویشن، ڈیجٹ، فگر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ذہن دوڑا کے حل آپ نکالا کیجئے. ابھی تو میں نے آیت پڑھی ہے، ابھی تو آیت پڑھی ہے. اب اس آیت کو اس آیت سے ملائیے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحب علیہ ایمان جو حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں، جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے. اب تلاش کرو اسے جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے. بس یہ ضرور ڈھونڈ لینا کہ زکات دینے والے نے آیت آنے سے پہلے زکات دی ہو. صلوات بھیجے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں لوگ ہمارے بہت سے، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا لیکن ایک نقطہ نظر ہے، معاف کیجیے گا. تقریر کے نقطوں کو لوگ خطابت کے نقطے سمجھتے ہیں کہ رو میں کہا گیا ہے. اس کا نہ علم سے کوئی تعلق ہے نہ تفسیر سے کوئی تعلق ہے. یہ ایک پوری فکر پائی جاتی ہے. دیکھیے میں نے جو یہ کہا کہ آیت آنے سے پہلے زکات دی ہو، یہ کوئی تقریر کا نقطہ نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک کلیہ دیا ہے اس عہد کے بچوں کو تاکہ انہیں آل محمد سمجھ میں آئے.
کلیہ میں بتا دیتا ہوں. وہ کلیہ کیا ہے؟ آل محمد کا کمال یہ ہے کہ یہ عمل کرتے ہیں تو آیت آتی ہے. کلیہ وہ ہے کہ لوگ جب آیت آ جاتی ہے تب لوگ عمل کرتے ہیں. نہیں لوگ دیکھیے نماز واجب ہوئی، پتہ نہیں آپ کا ذہن کہاں گیا، موضوع بدل جائے گا. نماز واجب ہوئی، جس نے پڑھی واجب ہونے کے بعد پڑھی نا، آیت آئی تب پڑھی ہے. علی نے کہا میں نے امت سے 7 سال پہلے رسول کے ساتھ، اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ. میں نے امت سے 7 سال پہلے، ہر ایک سے 7 سال پہلے رسول کے ساتھ پڑھی ہے. تو آج اگر کوئی خدا کی راہ میں کچھ دے گا تو خدا کا حکم آنے کے بعد دے گا نا. یہ 3 دل کا روزہ رکھ کے اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر اگر دے رہے ہیں تو، اور ان کے فاقے پہ آیت آ رہی ہے تو ان کے عمل پہ آ رہی ہے. کلیہ ہے، اس کلیے پہ قرآن کو پڑھیے، اس کلیے پہ آیتوں کو سمجھیے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی فقط اللہ ہے. رکوع کا نہیں، اتنا وقت نہیں، یہ سوال کرتا ہوا گزر رہا ہوں. تمہارا ولی فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحب علیہ ایمان ہے کہ جو حالت رکوع میں، نماز میں زکات دے رہے. جائیے پہچانیے کس نے دی. تفسیروں میں دیکھیے، کتابوں میں دیکھیے، حوالے موجود ہیں. کچھ نہ ملے تو تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی دیکھیے گا، اس میں بڑی تفصیل سے موجود ہے. ابھی عشرے میں گفتگو ہو رہی ہے، رسول کے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابوذر صدیق امت پیغمبر شبیہ حضرت عیسیٰ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے اور دیگر سے حدیث ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی مستحب نماز کے وقت پہ کوئی کام ہوا تھا، واجب نماز کے وقت پہ. میں آیت پہ مجھے نہیں رکنا. تو وہ تو علی ہے، اس پہ تو بحث نہیں ہے کہ وہ علی ہے کہ جس نے انگوٹھی زکات میں دی ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ابھی پچھلی آیت آپ سن کے آئے، وہ بے کی بات یاد رکھیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا. وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ولی کی حیثیت میں اللہ کافی ہے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحب ایمان تمہارا ولی فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دے رہا. تو جس نے خود اپنے آپ کو کافی کہا تھا اسی نے علی کو ولی کہا. اللہ اکبر، نعرہ حیدری، سبحان اللہ. صلوات بھیجیے بل اللہ. اللہم سب مل کے شاندار صلوات بھیج دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو تفسیروں میں روح المعانی موجود ہے. اب یہ جو آیت آئی، بس میں رکا ہوں، اور ظاہر ہے کہ مطالب کی وسعت بہت ہے، اور ہمیشہ اس مجلس کی ایک روایت رہی ہے کہ یہ جتنے برس سے میں پڑھ رہا ہوں اور جتنے سال پہلے پڑھی ہے، موضوع مجھے جو بھی ملا ہے حت المقدور میں نے کوشش کی کہ میں ایک مجلس کے اندر اسے سمیٹ لوں، لیکن موضوع جو بھی دیتے ہیں وہ عشرے کا دیتے ہیں. ہمارے بالیہ مجلس جو ہے یہ ایک عشرے کا موضوع دیتے ہیں. کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بائے بسم اللہ تقریر کا موضوع ہے تو یہ ایک تقریر کا موضوع نہیں ہے، یہ ایک عشرے کا موضوع ہے کہ عشرے بھر گفتگو ہو کہ بائے بسم اللہ ہے کیا. تو میں آپ کو قرآن کی ساری بے گلواؤں کہ قرآن میں کون سی بے کہاں پہ کس والی میں آئی ہے. ابھی تو میں صرف ایک بے بتا سکا ہوں اور اس ایک بے پہ رکا ہوں. کس والی میں آ رہی ہے؟ ابن شجری نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کفایت، اور ایسی کفایت ہے کہ جو دوسروں کے لیے نہیں ہے. والی پہنچ گیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پر یہ والی دے رہی ہے کہ سب کی نفی کر رہی ہے اپنے وجود میں، جس کے لیے آ رہی ہے اس کے علاوہ غیر کی نفی کر رہی ہے،
تو اب میرے زبان پہ جب ایک لفظ آ گیا تو میں آپ سے پوچھ لوں نا کہ ابن شجری کا سارے غیر کی لفی کر دی. کفا باللہ ولیہ کیا مطلب؟ سارے غیر کی لفی کر دی. کفا باللہ وکیلا سارے غیر کی لفی کر دی. اتنا ہی تو پوچھنا ہے. جب ہر غیر کی لفی کر کے کسی کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کرے اسے اہل اللہ کہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. ایک اور بل اللہ آواز سے صلوات بھیج دیں. اب سوال یہ ہے کہ جہاں سے بات چلی تھی واپس آ رہا ہوں. بسم اللہ تحت اللفظ ذرا ترجمہ لکھ کے دیکھیے. اس کو توڑ کے لکھیے گا. پہلے توڑ کے لکھیے تب ترجمہ سمجھ میں آئے گا. پہلے لکھیے بے، پھر لکھیے اسم، پھر لکھیے اللہ، پھر لکھیے الرحمن، پھر لکھیے الرحیم. تحت اللفظ ترجمہ کرنے کے لیے لفظ توڑ کے لکھے جاتے ہیں. توڑ کے لکھیں گے تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو آپ پڑھتے ہوئے روالی میں بسم 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 پڑھ رہے ہیں یہ بسم عربی کا کوئی لفظ نہیں ہے. بسم عربی زبان کا کوئی لفظ نہیں ہے. بے الگ ہے، اسم الگ ہے. بے حرف ہے، اسم لفظ ہے. اور اسم کا مطلب کیا ہے؟ اسم کا مطلب ہے لام. اب کیجئے تو لفظ ترجمہ. بے لکھیے بے، پتہ نہیں کیا ترجمہ ہے. الف سین میم، اسم کے نیچے لکھیے لام. اب چونکہ اسم کے نیچے زیر ہے اور اضافت ہو رہی ہے اللہ کی طرف تو اس اضافت کی وجہ سے ایک لفظ پیدا ہوگا کا. لام اللہ کا. اللہ لام اسم کے نیچے، اللہ کے نیچے اللہ اور آگے کا. الرحمن الرحیم. اب کا یا سے یا جو بھی آپ ضرورت کے مطابق جو بھی مالی پیدا ہو رہے ہیں. سوال یہ کہ پورا تحت اللفظ ترجمہ ہو گیا، بے تو پھر رہ گیا. پوری آیت کا ترجمہ ہو گیا، بے تو پھر رہ گیا. تو اب بے کا ترجمہ کیا ہے وہ بتائیے. تو لگا 19 میں سے کون سا ترجمہ آ سکتا ہے؟ شروع کرتا ہوں کا تو لفظ ہی نہیں آیت میں، اس لیے شروع کرتا ہوں نہیں ہوتا. اچھا یہ شروع کرتا ہوں کا گمال کیسے ہوا وہ بھی سن لیجیے. یہ ذرا یہ بھی سن لیجیے کہ شروع کرتا ہوں کا گمال پیدا کیسے ہوا. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے سرکار کی اور 73 فرقوں میں متفق حدیث ہے. کل امر ذی بال یبتدا، ہر وہ کام فعل. امر کا مطلب یہ کہ کام، چاہے بولے، چاہے لکھے، چاہے عمل کرے، چاہے انجام دے. کل امر ذی بال، ہر قسم کا ہر کام. یبتدا جس کی ابتدا ہو بغیر اسم اللہ فہو ابتر. عربی زبان میں خرابی کے لیے بہت سے لفظ آتے ہیں، رسول نے وہ نہیں کہا، ابتر کہا ہے. ایک بات تو پتہ چل گئی، یہ بے جو بھی ہے لیکن اگر بے کے وجود سے رشتہ نہ رہے تو معاملہ ابتر ہو جاتا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر کام جو بے بسم اللہ کے بغیر ہو، بسم اللہ کے بغیر ہو وہ ابتر ہے. کاش کہ کبھی موقع ہو اور میں صرف اس حدیث کی شرح کر سکوں کہ برکت، رسول نے فرمایا برکت پیدا ہوتی ہے اللہ کے نام سے. تو اب سوال یہ کہ میں کیا ترجمہ کروں بے کا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک اسم ایک فعل محذوف ہے یعنی حذف ہے، یہ اس کی خبر دے رہا ہے. وہ کون سا ہے؟ ابتدا تو، میں شروع کرتا ہوں. اچھا تو اگر قرآن پڑھنے کے لیے ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کوئی اور کام کر رہا ہوں، قرآن پڑھنے نہیں بیٹھا، تلاوت کرنے نہیں بیٹھا، کوئی اور کام کرنے بیٹھا ہوں، تو رسول کہہ رہے کہ ہر کام بسم اللہ سے آغاز ہو.
اب لکھ لے بیٹھا ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ لکھتا ہوں. تو مفسروں نے کہا کہ یہاں پہ ہر کام کا ورب خود بخود آ جاتا ہے. بھئی توجہ کیجئے گا, مفسروں نے لکھا ہر کام کا ورب خود بخود آ جائے گا بے کی جگہ پر, بے کے ساتھ. یعنی اگر آپ لکھ رہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ میں لکھتا ہوں اللہ کے نام سے. بول رہے تو آپ کے مطلب ہو جائے گا کہ میں بولتا ہوں اللہ کے نام سے. اور اگر کھا رہے تو کہ میں کھاتا ہوں اللہ کے نام سے. اصل مقصد ہے آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے, یہ مقصد ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نام سے بہت سے کام ہوتے ہیں دنیا میں, جو بہت عام سا ہے وہ یاد دلا دیتا ہوں. ابھی محرم سے پہلے مہینہ گزرا ہے, جانور حلال ہو, جانور حلال ہو, صحیح ہو علامات کے مطابق جو شریعت میں بتائی گئی, ذبح بھی بالکل ٹھیک کیا گیا ہو, اور اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, تو وہ حلال رہے گا, وہ حرام ہو جائے گا. اچھا کبھی کبھی تصویر الٹ کے بھی دیکھا کیجئے, جانور حرام ہو اور کمال حیدر یہ گستاخی کرے کہ اسے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دے, تو کیا حلال ہو جائے گا؟ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے رسول نے کوئی لقمہ زندگی میں ایسا نہیں کھایا جو پاک و طیب و حلال نہ ہو, اور اس پہ لس موجود ہے. ایک کتابوں کے پڑھے ہوئے شخص نے, جس نے ماضی کے انبیاء کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی, رسول کی گھر پہ دعوت کی, راہب تھا, بلایا اور جان بوجھ کے ایسے ذبیحے کا گوشت کھانا پکا کے رسول کے سامنے رکھا جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا. جب کھانا سامنے دسترخوان میں آیا, رسول نے چچا ساتھ تھے, چچا ساتھ تھے, رسول نے کہا چچا میں تو نہیں کھاؤں گا, میں تو نہیں کھاؤں گا. اب کسی کے گھر میں پہنچ کے اگر انسان پہلے انکار کر دے تو وہ اور بات ہے, لیکن یہ محلے میں اخلاق رسول ہے, دنیا کو سکھا لے آئے گا چچا میں تو نہیں کھاؤں گا, اور یہ کہہ کے اٹھ گئے. تو اب ظاہر ہے کہ میزبان نے پوچھ لیا, رسول نے کہا اس کے ذبح کے وقت اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے, حالانکہ اس نے رسول کے سامنے ذبح نہیں کیا تھا, حالانکہ اس نے رسول کے سامنے ذبح نہیں کیا تھا. واقعہ پڑھ ہی دیا تو اتنا پوچھنا تو میرا حق ہے نا کہ اگر رسول ایسا لقمہ کسی ذبح شدہ جانور کے گوشت کا نہیں کھاتے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا ہو, تو یہ تو بتاؤ 53 سال ابو طالب کے گھر میں کھانا کھایا ہے, گوشت کہاں سے آتا تھا؟ سبحان اللہ, واہ واہ, نعرہ حیدری, بلندتر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. تو اب اللہ کے نام سے, اور کیا بلاغت ہے, کبھی اگر موقع ہوا, اب تو وقت کامل ہو رہا ہے, اس بلاغت پہ الگ سے بات کریں گے. اللہ سے باللہ نہیں, بے اسم اللہ, اللہ کے نام سے. تو اب مطلب کیا ہے؟ تو اب جائیے علامہ جلال الدین سیوطی, امام راغب اصفہانی, قرآن کی گرامر پہ گفتگو کرنے والے بڑے بڑے علماء نے لکھا, 19 آپ کے حوالے 19 مالی میں سے یہاں بسم اللہ میں جو مالی ہے وہ ہے استعانت. استعانت کے مالی ہے. استعانت کے مالی کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ بسم اللہ, میں اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ساری تفسیروں میں جا کر دیکھیے, میں اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں. واہ.
سبحان اس کا مطلب ہے مددگاری کا تصور تو بسم اللہ میں رکھا ہوا ہے. جی سبحان اللہ. مددگاری کا تصور تو بسم اللہ میں رکھا ہوا ہے اور مدد مانگی جا رہی ہے اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے. اور ابھی اسی ہفتے میں کسی مجلس میں کسی امام بارگاہ میں نے کہا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ بہت تفصیل سے رک کے بات کرتا، اس مغالطے سے لوگ اب نکل آئے کہ مدد اللہ سے مانگنا ہے کہ غیر سے مانگنا ہے. جب تک قرآن میں یہ آیت رکھی ہوئی ہے کہ اے حبیب کہو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، میرے لیے اپنے پاس سے مددگار قرار دے دے. اس وقت تک یہ طے ہے اللہ سے مدد نہیں مانگی جاتی، مددگار مانگا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد. دو جملے اور ہو گئی گفتگو. استعانت مدد مانگتا ہوں کس سے؟ اللہ کے نام سے. اب آپ یہ جا کے تلاش کیجئے کہ یہاں پہ مدد کی خصوصیت اور معنویت کیوں پیدا ہوئی ہے، مدد کیوں پیدا ہوا. تو اب وہ حدیث کے جس کا ذہن کے کسی گوشے میں آپ کے محفوظ ہوگی، جسے شیعہ سنی سب نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین سے کسی نے کہا کہ ذرا سورہ حمل کی تفسیر تو بیان کیجئے، اور مغرب کے مغربیل کے بعد حمل کی تفسیر کو شروع کیا، یہاں تک کہ تہجد ہوا، فجر نمودار ہوئی. علی نے کہا ابن عباس اگر تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ بار ہو جائے، بس اتنا سمجھ لے جو سارے قرآن میں ہے وہ حمل میں ہے، جو حمل میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے. وَعَلَى نُقْطَةُ تَحْتَ الْمَاءِ. علی مولا نعرہ حیدری. وَعَلَى نُقْطَةُ وَعَلَى نُقْطَةُ تَحْتَ الْمَاءِ. تقریر اقبال کے شعر سے شروع کی تھی، تو ایک شعر اور سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. وہ بھی شعر علامہ اقبال کا ہے اور عجیب شعر ہے. کیا تھا؟ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدھر، مالیے ذبح عظیم آمد پدھر. اور پھر ایک اور موقع آیا جہاں اقبال مدح کرتے ہوئے حسین کی کہتے ہیں، حسین ابن علی کے لیے کہہ رہے ہیں. میں بھی فضائل پڑھوں. درمیان ملت کیوا جلاب. کیوا جلاب سے مراد یہاں رسول اللہ ہے. ملت دین، ملت مذہب، ملت دستور، ملت قیامت تک کے لیے رسول جو چھوڑ گئے. درمیان ملت کیوا جلاب. یہ درمیان وہی ہے جو اردو کا ہے. درمیان علامہ اقبال درمیان ملت کیوا جلاب، ہم جوہر فے قل ہو اللہ در کتاب. اس ملت بیضا میں، رسول کی ملت میں حسین ایسے ہے جیسے قرآن میں قل ہو اللہ. تقریر ختم ہو گئی. جیسے قرآن میں قل ہو اللہ. اب اگر کسی کو وہ خطبہ یاد ہو تو میرا جملہ سنے اور مجھے اجازت دے. کون سا خطبہ؟ جو رسول کے نکاح میں پڑھا گیا. تو پڑھنے والا تو یاد ہوگا نا، یہ بھی یاد ہوگا کہ خطبے میں کیا کہا تھا. نہیں یاد ہوگا تو اب یاد آ جائے گا. علامہ اقبال کے 2 شعروں سے کیا پتا چلا؟ انہوں نے ایک شعر میں حسین کو قل ہو اللہ کہا، دوسرے شعر میں علی کو بائے بسم اللہ کہا.
تو اب مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ پوتا قلو اللہ، باپ بائے بسم اللہ، دادا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات بھیجیے بل اللہ. اللہم صل علی محمد. اسی کو زیب دیتا تھا. ظاہر ہے کہ مطالب تو بہت تھے. کوشش میں نے کی کہ میں ایسے پہلو اس وقت درج کر دوں کہ جو عام طور پر ذکر نہیں ہوتے اور کتابوں میں کہیں نہ کہیں پلہاں یا پوشیدہ ہے. باقی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عنوان مکمل ہو گیا. اسی کو زیب دیتا تھا ہم چوہرف قل هو اللہ در کتاب. قل هو اللہ اسی کو زیب دیتا تھا. حدیث یاد آئی نا آپ کو رسول کی؟ رسول نے کہا یا علی مسلوں کا مسئلہ قل هو اللہ. شیعہ سنی سب نے لکھی ہے. اسی کو زیب دیتا تھا جس کا کٹا ہوا سر قرآن پر. جس کا کٹا ہوا سر قرآن پڑھ رہا. اللہ اصحاب الکہف والرقیم قالوا بالآیات لا عجبا. مجھے مالی مجلس کی طرف سے مقام مصائب پر بھی ایک ذکر کا حکم ہے، تو بس 2 جملے سن لیجئے کہ اگر کبھی تفصیل بتلا سکا تو بتلاؤں گا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک اس لٹے ہوئے قافلے کو جیسے لے جایا گیا، شہروں میں لے جانے کا طریقہ اور تھا، صحراؤں سے گزارنے کا طریقہ اور تھا. مجلسوں کے بے مصائب کے بیان میں اتنی تفصیل کا وقت ظاہر گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ تفصیل آ سکے. شہروں سے لے جائے جانے کا طریقہ اور تھا، صحراؤں سے گزارنے کا طریقہ اور تھا. جب شہروں میں لایا جاتا تھا تو یہ طریقہ تھا کہ لیزوں پر سر بلند کر دیے جاتے. سروں کو لیزوں پہ اونچے اونچے لیزوں پہ بلند کر دیا جاتا تھا، اور ایک ایک بی بی کے لاقے کے ساتھ سر کر دیا جاتا تھا. ایک ایک سر ایک ایک بی بی کے لاقے کے ساتھ لیزا چلتا تھا. یہ تو شہروں میں جہاں آبادیاں آتی تھی. اور جب صحرا آتا تھا تو صحراؤں کا طریقہ یہ تھا کہ سارے سر تو اتار لیے جاتے تھے، صرف ایک اونچے لیزے پہ حسین کا سر بلند رہتا. ایک اونچے لیزے پہ حسین ابن علی کا سر بلند رہتا تھا. اور ایسے میں صحراؤں کے سفر میں جب شہروں اور آبادیوں میں قافلہ آتا تھا تو لاکھوں اور اونٹوں کو آہستہ چلایا جاتا تھا تاکہ جو تماشائی آئے ہیں، جو مجمع آیا ہے، جو بھیڑ آئی ہے، وہ تماشا دیکھے. اور جب صحراؤں سے گزارا جاتا تھا تو اونٹوں کو تیز بھگایا جاتا تھا، تیز دوڑایا جاتا تھا. ایسے میں ایک بچی اپنے باپ کو یاد کرتی تھی، اور جب وہ بچی اپنے باپ کو یاد کرتی تھی تو مقاتل نے لکھا کہ شمر نے سکینہ کے رولے پر زینب کبریٰ کی گود سے لے کر سکینہ کو ایک لاقے پر لٹا کے باندھ دیا، رسیوں سے باندھ ہو گئی. مجلس 2 جملے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے.
آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے، ایسے جیسے ہماری مظلوم دادی اپنے لال کو روتی ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوا غم حسین کے۔ کل کی مجلس میں بھی کہہ رہا تھا میر صاحب کے دولت قدے پر، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا، میرے دوستوں، بچوں، جوانوں، جب تم سے کوئی پوچھے کہ حسین پہ چیخ مار کے کیوں روتے ہو، کہنا حسین نے کہا تھا، کہنا حسین نے کہا تھا۔ حسین نے تم سے کہا تھا، اور اس وقت کہا تھا جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اور کہتے شیعتی مہما شریف تم باز بالفسکرولی اور سمیتم بے غریب لو شہید الفلدبولی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب سنو کہ کوئی غربت میں مارا گیا، کوئی بے جرم و خطا قتل کر دیا گیا، کسی شہید کے بارے میں سنو تو دیکھو پہلے مجھ پہ رونا اور چیخ مار کے رونا، فلدبولی پہلے مجھ پہ رونا اور چیخ مار کے رونا۔ تو حسین نے کہا ہے کہ حسین پہ چیخ مار کے رو، سکینہ کو لاقے پہ لٹا کے رسیوں سے بال دیا گیا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، لاقہ دوڑایا جاتا تھا، دوڑتے ہوئے علاقے میں بچی زخمی ہو گئی، رسیاں ڈھیلی پڑ گئی، دوڑتے ہوئے علاقے میں بچی زخمی ہو گئی، رسیاں ڈھیلی پڑ گئی، وہ لیزا جس پہ فرزند زہرا کا سر تھا، حسین ابن علی کا سر اقدس، لیزا زمین پہ گڑ گیا۔ بڑی کوشش کی خولی نے، بڑی کوشش کی سپاہیوں نے، کسی طریقے سے لیزے کو ہلایا جائے، لیزا آگے نہ بڑھا، تازیانہ لے کر خولی میرے بیمار باپ کے قریب، تمہارے باپ کا سر آگے نہیں بڑھتا، مقتل مقاتل تاریخوں میں فقرہ اسی طرح لکھا ہے کہ معاذ اللہ تم بنی ہاشم کا جادو ختم نہیں ہوتا، عابد بیمار لے زنجیروں کو سنبھالا، ایک بار سر اقدس کی طرف دیکھا، بابا کیا بات ہے، میرے لال میری زکیلا لاقے سے گر گئی ہے، میرے لال میری زگیلا لاقے سے گر گئی ہے، بس اتنا سننا تھا، کیسے آپ سنیں گے فقرے کو مجھے نہیں معلوم، طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کو چلتے ہوئے لاقے سے اترنا ہو، کھڑے لاقے سے، تو لاقہ بٹھایا جاتا تھا، پھر سواری اتاری جاتی تھی، علی کی بیٹی نے لاقے کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے لاقے سے خود کو گرا لیا، ارے میں جاؤں گی اپنی بچی کو تلاش کر لے، اب جو صحرا بیابان میں چلی تو آخری جملہ زینب نے دیکھا، ایک مقام میں زہرا میں ایک بی بی، چہرے پہ لقاب ہے، سکینہ آغوش میں آرام کر رہی ہے، زینب نے کہا بی بی میدان حشر میں جب میری ماں مسلط شفاعت میں آئے گی میں تیری شفاعت کراؤں گی، ارے تو نے میری بچی کو راحت پہنچائی، یہ کہلا تھا کہ بی بی نے چہرے سے لقاب الٹا، اے زینب تم نے لبے جالا، چہرے پہ تازہ لہو بنا ہوا تھا، ارے تمہاری ماں
بات ہے. ماتم حسین ملتمس